अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। 2017 में मरदमशुमारी की गई थी, लेकिन अभी तक उसके हतमी नताइज सामने नहीं आए। उसकी बहुत बड़ी वजह कि सिंध जो है उसको जो मरदमशुमारी के आदाद शुमार है उस पर एतराज़ात हैं, लेकिन अब वफाकी हुकूमत चाह रही है कि उसके ऊपर ब्रेक थ्रू हो, और उस हवाले से उन्होंने सिंध हुकूमत को एक पेशकश की है। वो पेशकश क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इसी से जुड़ा जो टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इस बारे में बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये जो बढ़ती आबादी है हमारे मसाइल की जड़ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारे नेशनल एजेंडे पर इशू है ही नहीं। इसकी क्या वजह है, और आखिर में जिक्र करेंगे कि 2.5 साल इस हुकूमत को लगभग हो चुके हैं। तो क्या इन 2.5 सालों में हुकूमत ने जो वादा किया था कि वो टैक्स इस्लाहात भी करेंगे और उसके साथ साथ टैक्स जो कलेक्शन है उसमें इजाफा भी करेंगे, क्या ये दोनों जो मकासद हैं ये हुकूमत करने में कामयाब रही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज, क्योंकि 2021 का आगाज़ हो चुका है, तो मेरे ख्याल में अपने नाजरीन को भी इस हवाले से एक तो मुबारकबाद देनी चाहिए और तवक्को करनी चाहिए कि 2021 जो है वो बेहतर साल होगा इनफरादी तौर पर भी और ओवरऑल। अगर आप मुल्क की बात करें, दो कि आज जो आपने आर्टिकल लिखा ओवरऑल मईशत के बारे में जो 2020 में हुकूमत की परफॉर्मेंस रही, उसमें कोई अच्छी खबरें आपने नहीं बताई। मतलब बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद, लेकिन तारीख बदलने से जो वाक़यात और हालात हैं वो नहीं बदलते कामरान। जो आर्टिकल का आपने जिक्र किया वो मैं खुद सोच रहा था जब मैंने आर्टिकल लिखा, तो मुझे लगा कि ज़रा कोल्ड ब्लडेड आर्टिकल हो गया है, बट इट वाज द रियलिटी जो कि लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि 2.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया, और ख़ासतौर पर 2020 का जो साल ख़त्म होगा इस पर भी हम कल बात करेंगे। लेकिन जो बुनियादी टॉपिक जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो है मरदमशुमारी का। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अच्छी खबरों का फुकदान होता है, तो दो के है तो ये रूटीन का मामला, लेकिन अगर आप करंट हालात देखें पाकिस्तान और भारत के, तो आज क्योंकि 1 जनवरी है और 1992 में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसके तहत हर साल का जो पहला दिन है तो हम एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं न्यूक्लियर जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं और जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ हैं, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए या किसी जंग की भी सूरत में दोनों को एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनका पता हो। ये मेरे ख्याल में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, आपको पता है कि मेरे ख्याल में वर्स्ट से भी नीचे हैं। लेकिन एक चीज रिफ्लेक्ट करती है कि इन मुश्किल हालात के बावजूद कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन पर दोनों ममालिक अभी भी अमल दरामद करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनदर एग्रीमेंट है, तो इससे मेरे ख्याल में उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों ममालिक अगर चाहें तो जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। पाकिस्तान की तो जरूर ख्वाहिश है, प्रॉब्लम मेरे ख्याल में अब भारत के अंदर है। मौजूदा जो बीजेपी की क़यादत है शायद उसमें तो इतनी तवक्को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके अपने एक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान और भारत ने रहना इकट्ठे ही है, बेहतर है कि दोनों ममालिक की लीडरशिप मेच्योरिटी का मुजाहरा करे और जो इनके मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल करे। कामरान, बड़ा फ़र्क अटल बिहारी वाजपेयी का और अभी जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दरमियान जो शख्सियात होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। उनका जो विजडम होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दोनों तरफ अभी को चीज़ें बहुत बेहतर आगे नहीं बढ़ रही। वापस आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मरदमशुमारी, जैसा कि आपने खुद कहा कि सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मरदमशुमारी हमेशा पाकिस्तान में एक डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा। उसकी अगर आप देखें अभी तक 6 मरदमशुमारी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और छठी जो थी वो 19 साल के बाद 2017 में हुई। उसके जो प्रोविजनल हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। इस तरह तो अब तक कोई कम से कम 7 तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन 6 हुई, और 6 के भी छठी के रिजल्ट्स आपने जैसे कहा कि अभी तक वो हतमी अनाउंस नहीं हुए। नंबर्स पता है, 2017 तक जो पाकिस्तान की आबादी थी वो 208 मिलियन थी तकरीबन, और उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स पे आगे जाके बात करेंगे वो था 2.4%। ये क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके क्या नुकसान आते हैं? लेकिन अभी जो वही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी इसके अंदर क्या सबसे बड़ी जो अभी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से यकदम ये इशू जो है, जो असल बात है कि 2017 का इशू है तो ये अब 2020 के इख्तिताम के ऊपर क्यों रिवाइव हुआ, कुछ नाज़िम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो पहले हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ख़त्म करने के लिए पीटीआई की हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टेरियल फरवरी 2020 में। इस कमेटी ने वफाकी काबीना को अपनी सिफारिशात पेश की हैं। 4 बुनियादी सिफारिशात हैं, मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है
कि ठीक है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कमेटी ने भी ये बात मानी है कि छठी मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इनके नताइज को जो है इस वक्त वो तस्लीम कर लेना चाहिए मुल्क के बेहतरीन मफाद में। दूसरी उन्होंने बात ये की है कि अगली जो मरदमशुमारी है वो जल्द करवा ली जाए, और अगली मरदमशुमारी इसलिए जल्द करवाने की जरूरत है कि अभी आप उसका ये आप कह सकते क्विड प्रो को है कि छठी जो मरदमशुमारी के नताइज हैं उसको आप कबूल कर लें, और फिर सातवीं मरदमशुमारी जो कि 10 साल बाद होनी चाहिए 2027 में, उसको वक्त से पहले करवा लें। और तीसरी जो चीज़ है जो कि सातवीं मरदमशुमारी की तरफ उनके एक स्टेप है, उसकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं, जो तीसरी उनकी तजवीज़ है उससे ये बात जाहिर होती है कि शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो खदशात जो थे छठी मरदमशुमारी में जाहिर हुए हैं वो दोबारा ना हों। और आखिर में उनकी जो अहम तजवीज़ ये थी कि फेडरल जो एक मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके जरिए कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी में नादरा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और बाकी जो डेमोग्राफर्स हैं उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, और वो कमेटी जो है इसके ऊपर काम करे। इस हवाले से जो कमेटी है वो एक बनी तो है 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ प्लान, लेकिन ये बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ने, और इस कमेटी में इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कामरा नुमाइंदा शामिल नहीं है। तो ये है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये जो कमेटी जो बनाई है प्लानिंग मिनिस्ट्री में, इसके जो बुनियादी मकसद यही है कि जो छठी मरदमशुमारी के जो इश्यूज थे उसको देखा जाए, नॉट जो उसके दूसरे प्रॉब्लम्स हैं कि उसमें जो अगर टेक्नोलॉजिकल को प्रॉब्लम्स थे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कैसे आप बेहतर किया जा सकता है, और खित्ते के अंदर दुनिया के ममालिक के अंदर जो एक सर्वे होता है, जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसके सेंसस के लिए मरदमशुमारी के लिए, उनके क्या है हमारे क्या होने चाहिए, तो ये टेक्निकल जो स्पेड वर्क है उसके करने के लिए कमेटी बनाई। और अब ये डिपेंड करता है कि जो सिंध हुकूमत है इस पर अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मेरे ख्याल में लोगों के लिए जानना भी जरूरी है कि क्यों इसके ऊपर इतना तनाज़ा है। 2 मेरे ख्याल में बड़ी चीजें डिटरमिन होती हैं। एक तो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, क्योंकि आबादी की बुनियाद पर किया जाता है, और गालिबन अभी भी 83% जो हिस्सा है वो आबादी की बुनियाद पर ही डिटरमिन किया जाता है कि किस सूबे को कितने वसाइल मिलने हैं। एक तो मेरे ख्याल में बुनियादी ये वजह है कि अगर आपकी आबादी कम होगी तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। दूसरा जाहिर है कि अगर आपकी आबादी कम होगी तो फिर आपकी जो कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं वो भी कम होंगी। तो बाकी 3 सूबे तो मेरे ख्याल में इससे इत्तफाक करते हैं। सिंध को क्यों एतराज है? मतलब एक जो बड़ा इशू है वो तो कराची का है कि कराची की जो आबादी है 2017 के मरदमशुमारी के तहत कोई मेरे ख्याल में उन्होंने 1.5 करोड़ बताई है, लेकिन वहां पर जो जमातें हैं उनका ख्याल है कि ये 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। तो बुनियादी तौर पर इशू है क्या, इतना बड़ा फर्क क्यों है? कामरान, इसमें 2 बुनियादी चीजें। एक तो जो सिंध की अपनी एक सियासत है, जो दही सियासत और अर्बन पॉलिटिक्स MQM के जब इसमें आई इसमें सियासत के बाद, तो एक नई एक वहाँ पे सियासत की एक जहत आई। अगर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे कोटा ज़्यादा मिलता है नौकरियों का, आपकी नशिस्तें ज़्यादा होती हैं, और जो वसाइल की तकसीम जिसका आपने जिक्र किया वो होता है। तो एक अर्बन और रूरल जो एक टेंशन है वो हमेशा से सिंध की सियासत के अंदर रही है। अच्छा, दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आपने कहा कि लाहौर की आबादी, वो तो जो 2017 की मरदमशुमारी हतमी नताइज अभी तक अनाउंस नहीं हुकूमत ने किए, उसमें तो बेतहाशा इजाफा हुआ, कोई गालिबन 1 करोड़ 16 लाख के करीब, शायद मैं अभी एग्जैक्ट मुझे फिक्र याद नहीं है। और जो कराची की आबादी वो 1 करोड़ 49 लाख के करीब, 1.5 करोड़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो जवाब दिया था जो उस वक्त के चीफ सेंसस कमिश्नर थे आसिफ बाजवा, जिन्होंने ये मरदमशुमारी करवाई थी टेक्निकल साइड पे, उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो हुकूमत पंजाब थी उसने जो उसकी बाउंड्रीज थी लाहौर की, उसको उन्होंने एक्सपेंड किया 1998 के बाद। इवन के कसूर के कुछ 1-2 जो देहात थे वो भी आगे आपके लाहौर के अंदर आ गए। तो ये जो बाउंड्रीज में तब्दीली, उसकी वजह से लाहौर की जो आबादी थी उसमें इजाफा हुआ, अर्बनाइजेशन वहां पे ज्यादा हुई। कराची के अंदर चूंकि एक वहां पे टेंशन तो है ना, MQM की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, बाकी जमातों की हो, कराची के अंदर उनके बकौल 1998 के बाद कोई बहुत बड़ी उसकी जो बाउंड्रीज में तब्दीली नहीं है। चंद 6-7 मौजे जो गांव थे उनको कराची में शामिल किया गया। तो अभी आपको कराची अगर 2 से 2.5 करोड़ का लगता है तो हो सकता है कागजात में जो हुकूमत के हैं, सूबाई हुकूमत के या लोकल गवर्नमेंट के, वो जो इलाके हैं वो अभी भी देहात हों। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टेक्निकल मामला है, इनको हल करने की जरूरत है। आप जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उसकी तरफ लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक टाबू बनता जा रहा है कि आप इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, मजहब का भी इस्तेमाल होता है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर पाकिस्तान की आबादी सालाना 2.4% से ग्रो कर रही है और आपकी जो तरक्की की शरह ऑन एवरेज 2-3% रहती है, पिछले साल तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारी ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर बेरोजगारी होगी, गुर्बत होगी, वसाइल कम होंगे, गैस नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। ये वो सारी चीजें हैं
جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ اعداد و شمار میرے خیال میں لوگوں کے لیے چونکا دینے والے ہوں گے کہ 1971 میں ظاہر ہے کہ جب ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے پاکستان کا حصہ تھا, جب وہ بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ایسٹ پاکستان کی آبادی جو موجودہ پاکستان ہے اس سے زیادہ تھی, مطلب 6.5 کروڑ کے قریب تھی, اور جو موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی کوئی لگ بھگ 6 کروڑ تھی. اور آج 2020 میں اگر آپ ذکر کریں تو بنگلہ دیش کی آبادی 16.5 کروڑ ہے, اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً اب 21 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. تو آپ تصور کریں کہ 1971 میں ویسٹ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی کم تھی, بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی, انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا, اور آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں پورے خطے میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا. اور لاسٹ ایئر بھی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر موجودہ رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھتی رہی تو 2050 میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی. تو آپ تصور کریں کہ ایک کمرے میں اگر گنجائش ہے 4 لوگوں کے رہنے کی, اور اس میں اگر 20 لوگ بھر دیے جائیں تو پھر آپ تصور کریں کہ اس کمرے کا کیا حال ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وفاق کوشش کر رہا ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے جو ایک ڈیڈ لاک ہے کہ ظاہر ہے کہ سندھ کو تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سندھ کو ایک آفر کی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر بنگالی موجود ہیں. یہ ممبر بھی ہیں قومی مالیاتی کمیشن کے اور اکانومسٹ بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو منسٹریل کمیٹی ہے انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اگر سندھ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جو 2017 کی مردم شماری ہے ان کے نتائج کو مان لیتی ہے تو جو اگلا جو مردم شماری ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی کروا لیں گے, 10 سال کا انتظار نہیں کریں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ طریقہ ہے اس 3 سالہ جو ایک تنازع ہے آپ سمجھ لیں اس کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جو اصل مسئلہ ہے وہ تو ٹرسٹ کا ہے, اور جو مسائل 2017 کے سینسس میں ہے وہ مسائل ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ اس کو مان لو اگلا سینسس کروائیں گے, کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سینسس میں وہی مسائل نہیں ہوں گے جو اس سینسس میں ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, چونکہ وفاق پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وفاق نے اگری کیا تھا کہ 5% سیمپل سروے کروائیں گے, انہوں نے نہیں کروایا. ایک وعدہ خلافی تو انہوں نے کی ہے, کہہ رہے جی جلدی کروا دیں گے سینسس, کوئی نہ کوئی چیزیں آ جائیں گی. ضیاء الحق نے بھی کہا تھا 90 دن میں الیکشن کرا دیں گے, 11 سال نہیں ہوئے. تو ان باتوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات اعتماد میں فقدان کی ہے. آپ جو خامیوں کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کون سی خامیاں جس کی وجہ سے سندھ خاص طور پر جو ایم کیو ایم ہے وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے, یا اس کے پیچھے ایک سیاست ہے کہ جو آبادی بڑھتی ہے تو پھر آپ کے قومی جو وسائل ہیں اس میں آپ کا حصہ بھی بڑھتا ہے, اسمبلیوں میں آپ کی نشستیں بھی بڑھتی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے, خامی یا سیاست؟ دیکھیں, یہ سیاسی مسئلہ ہے, خامیاں بھی سیاسی ہے. اور جو سینسس کے اعداد و شمار ہے یہ بہت اہم ہے, چونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی تقسیم, این ایف سی کے وسائل کی تقسیم, اور سول سروس میں جو کوٹاز ہیں اس کی تقسیم, یہ سب اس پر انحصار ہے. تو صوبوں کا بہت سٹیک ہے اس کے نمبرز میں. اب جب یہ بالکل واضح ہے کہ جتنی انٹرنل مائگریشن ہوتی ہے سب سے زیادہ مائگریشن سندھ میں ہوتی ہے, سندھ میں آتے ہیں لوگ کام کرنے کے لیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اب بہت بڑی تعداد میں سرائیکی پاپولیشن کراچی میں موو ہوئی ہے, بہت بڑی تعداد میں. تو لیکن اگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے سندھ کی آبادی کی شرح وہی رہتی ہے جو پہلے تھی تو پھر شک تو پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم چونکہ ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں. ہم 2 اور فیلو اکانومسٹ ہیں جنہوں نے اس سینسس کے ڈیٹا پہ کام کیا ہے, اور ہمیں حیران ہے جو رزلٹ آ رہے ہیں. یہ رزلٹ نہیں آ سکتے. مطلب سندھ میں اربن فیملی سائز بڑی ہے, رورل فیملی سائز چھوٹی ہے. یہ تو کوئی مان نہیں سکتا. ہم
ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड से भी हम वाकिफ है, चूंकि हम ग्राउंड पे भी काम करते हैं, सर्वे करते हैं, फील्ड में जाते हैं, गांव में जाते हैं. ये तो मानने को नहीं है कि कराची में जो फैमिली साइज है वो सिंध की गांव से कम ज़्यादा है. इस तरह की बहुत सारी अनामलीज हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसका वे आउट क्या है? देखें, जो बाकी 3 सूबे हैं वो तो इन नताइज को तस्लीम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वफाक डिलिबरेटली सिंध की आबादी को कम करके दिखाना चाहती है? हल क्या है इसका? जी, सिर्फ सिंध की आबादी को नहीं, वफाक ने, ये सेंसस ने बाकी जो सूबे हैं, बलूचिस्तान है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मानने को तैयार नहीं है. लेकिन इस वक्त 3 सूबे हैं जिसमें पीटीआई की हुकूमत है, तो वो उनसे मनवा लेते हैं. लेकिन मुझे पता है कि बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में और सियासतदानों में भी जो इस वक्त हुकूमत है उसमें भी बड़े रिजर्वेशंस हैं. लेकिन चूंकि ऊपर से इनको इंस्ट्रक्शंस आई है कि आपने एक्सेप्ट करना है, इन्होंने कर लिया. एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं है कि उनके रिजर्वेशंस नहीं है. सिंध चूंकि पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वो अपनी रिजर्वेशन खुलकर बताते हैं. तो मसला सिर्फ वफाक और सिंध का नहीं है, मसला है एक्यूरेसी का, मसला है ईमानदारी का. ये सिंध का नहीं है कि सिंध ने एक मसला उठाया हुआ है और ये कहते हैं कि हम करवा लेंगे. 5% सेंसस क्यों नहीं करवाया? अब करवा दें, ये हल है उसका. 5% सेंसस करवाएं. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2 पॉइंट्स पे आपकी रहनुमाई चाहिए. एक तो जो कराची की बात होती है, तो उस वक्त के जो चीफ सेंसस कमिश्नर थे आसिफ बाजवा, उन्होंने कहा जी कि कराची अर्बन की आबादी इसलिए नहीं बढ़ी, या ओवरऑल कराची की, कि इन्होंने जो बाउंड्रीज थी सिंध हुकूमत ने उसको तब्दील नहीं किया. जो 1998 की बाउंड्रीज थी, वही बाउंड्रीज जो थी वो तकरीबन 6-7 मौज़ों के अलावा वो बाउंड्रीज वही थी 2017 में. तो अगर आप कोई आबादी आपकी बड़ी है, कराची बाहर की तरफ फैला है, तो उसकी बाउंड्रीज 1998 वाली थी. आप इस बात को मानते हैं? तो ये टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको नहीं लेना चाहिए. जो बाउंड्रीज हैं उसी के अंदर 5% सेंसस करवा दें, मामला हल हो जाएगा. ये क्यों नहीं करवाते हैं? लेकिन सर 5% का मसला ये है डॉक्टर साहब, पॉपुलेशन चूंकि माइग्रेट करती है ना, वो स्टैग्नेंट तो एक जगह पे नहीं रहती. तो अगर मई के 2017 में सर्वे हुआ है, तो आपके ख्याल में आज अगर 5% होता है तो सैंपल तो डिफरेंट आएगा, तो फिर तो जो नताइज हैं और ज्यादा मतनाजा हो जाएंगे. नहीं जी, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर 3 साल में इतना नहीं बदलता, और जो एडजस्टमेंट्स हुई है, कुछ लोग अब जिंदा नहीं है, कुछ लोग पैदा हो गए, कुछ लोग की एज बढ़ गई 3 साल, ये सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती है. इसमें कोई इतना मसला नहीं है. जो 5% सैंपल करेंगे तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए. बट इफ देयर इज अ 5% डिफरेंस, वेरिएशन है, चलो मान लेते 10% वेरिएशन है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंसस ठीक है. लेकिन ट्रस्ट का जो फैक्टर है, और डॉक्टर साहब जरा आबादी के हवाले से जरा लार्जर इशू पर भी बात करते हैं. अगर हम 1998 की मर्दमशुमारी को देखें और 2017 की, तो पाकिस्तान की आबादी में 57% इजाफा हुआ है. लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये हमारे कौमी मुबाहिसे या नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है ही नहीं. ये जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी. डू यू थिंक कि पाकिस्तान को रियली इस हवाले से कंसर्न होना चाहिए और ये नेशनल एजेंडे पे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी? बिल्कुल होना चाहिए. ये बहुत खतरनाक है मुल्क की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है. लेकिन जब गवर्नमेंट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो ग्राउंड पे, और कोई जो आबादी बढ़ने की जो वजह है वो 2 है. एक ये है कि कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है. जिन कम्युनिटीज में बच्चों की अमवात ज़्यादा होती है, वहाँ लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं. ये इंटरनेशनल रिसर्च है फॉर समथिंग लाइक लास्ट 50, 70, 80 ईयर्स, कि जहाँ पर बच्चों की ये इंटरनेशनल रिसर्च है, बच्चों की अमवात ज़्यादा होती है, वहाँ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं. इसमें के 6 बच्चे पैदा करेंगे, 4 तो बच जाएंगे. दूसरी बात यह है कि जहाँ तालीम आम होती है मर्दों की और औरतों की, वहाँ बच्चों की शरह पैदाइश, फैमिली साइज कम होती है. हमने तालीम आम नहीं की, हमने सेहत के कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी, बच्चों की अमवात की शरह वही है, माओं की अमवात की शरह वही है. ये जो मैसिव स्टेट का फेलियर है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, ये वजह है कि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो रन अवे है.
وہ تیزی سے جا رہے ہیں جہاں ہمیں کنٹرول چاہیے. جب سیلاب آ جاتا ہے تب ہم روتے ہیں کہ جی یہ سیلاب کہاں سے آ گیا, گھر میں پانی آ گیا. لیکن جب پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ اگر وہ انتظام نہیں کریں گے تو پانی تو آئے گا, چیزیں مسائل آئیں گے. یہ اسٹیٹ کا میسو فیلئر ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں. آپ دیکھیں نا کون سی چیز اسٹیٹ دے رہی ہے. ہاؤسنگ اسٹیٹ کا بالکل نہیں ہے. راوی جیسے پروجیکٹ یا بحریہ جیسے پروجیکٹ یا ڈی ایس اے کے پروجیکٹ آ رہے ہیں, لیکن جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, غریب ہے, ان کے پاس تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ دیکھ لیں, لوگ چھت پہ بیٹھ کے ایک مقام سے دوسرے مقام شہر میں جا رہے ہیں. کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. ایک فینسی پروجیکٹ اورنج لائن یا گرین لائن بنا دینا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے جو بنیادی بات کی وہ یہی ہے کہ جو وفاقی حکومت کی ایک پیشکش ہے کہ آپ ان نتائج کو تسلیم کر لیں اور ساتواں جو پاپولیشن سینسس اس کو جلدی کروا لیں. اس سے جو اعتماد کا مسئلہ ہے سندھ اور وفاق کے درمیان وہ حل نہیں ہوگا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پی ٹی آئی کی ٹیکس اصلاحات کی. اسٹے ود اس. جی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کو لگ بھگ 2.5 سال مکمل ہونے کو ہیں, اور ایک وعدہ جو تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھا کہ وہ پاکستان کی جو ٹیکس مشینری ہے اس کے اندر اصلاحات لے کر آئیں گے. اور خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو 4,000 سے بڑھا کر 8,000 ارب روپے تک لے جائیں گے. کیا اس میں ان کو کوئی کامیابی ملی ہے؟ تو شہباز, میرے خیال میں آپ کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ ان 2.5 سالوں میں ظاہر ہے کہ یہ توقع کرنا کہ بہت ڈراسٹک تبدیلیاں آ جائیں گی. کوئی ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے کہ کم از کم جو 4,000 ارب سے ہم نے 8,000 ارب تک ٹیکس کلیکشن لے کر کے جانی تھی, اگلے 2.5 سالوں میں ہم توقع کریں کہ حاصل ہو جائے گی؟ آج لگتا ہے ہمارا جو ٹارگٹ وہ ایک ہی ہے, حکومت کو سارے اس کے جو بھولے بسرے جو وعدے ہیں وہ یاد دلانا ہے. آپ نے ٹھیک کہا, کوئی ڈائریکشن ہمیں ایف بی آر کی نظر نہیں آئی. ایک چیئرمین آیا, دوسرا گیا, دوسرا آیا, تیسرا گیا, یہی سلسلہ چلتا رہا 2.5 سال میں, اور خاص طور پر 2020 میں بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. ناظرین, کچھ بنیادی چیزیں پی ٹی آئی کے منشور کے اندر کہ ایف بی آر میں اصلاحات جو تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سب سے بڑا وعدہ تھا. اس میں 2.5 ایئرز گزر چکے ہیں اور ابھی تک اس پہ کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی ان کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ وہ ٹیکس کلیکشن کو 4,000 ارب روپے سے کچھ کم تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, انہوں نے اقتدار چھوڑا تو اس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4,000 ارب سے 8,000 ارب روپے پہ لے کے جائیں گے. پہلے 2 سال میں کچھ نہیں ہوا. یہ جو اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ تھے اس کا بھی جو ٹیکس کا ہدف تھا کل اس میں بھی شارٹ فال آ گیا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک پی ٹی آئی نے ایک بہت اہم وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے گا. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں کمی کی جائے گی اور ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے, جو جتنی جس کی آمدن ہے اس حوالے سے اس پہ ٹیکس ہوگا. اس کے بالکل برعکس جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے بجائے کہ اس میں کمی ہونے کے. وہ 60% تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تو وہ 63% تک ہو گئی ہے. ایک اور وزیر اعظم صاحب کا وعدہ تھا کہ کرپٹ ایف بی آر افسران کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. آج تک ایک بھی کرپٹ ایف بی آر افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ 5 چیئرپرسن ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں. کامران, یہ ہے بہت ہی بریف سی صورتحال. اس کے اوپر یہ تو میرے خیال میں بہت زیادہ اصلاحات کا آپ نے بتا دی. اس پر مزید ایکسپرٹ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق تولا صاحب. اشفاق تولا صاحب ٹیکس امور کے ماہر ہیں. تو اشفاق صاحب, اسی سے آغاز کر لیتے ہیں جہاں پہ شہباز نے کنکلوڈ کیا کہ موجودہ حکومت کے دوران 5 ایف بی آر کے چیئرمین کو بدلا گیا اور اب 29 دسمبر کو کابینہ نے فائنلی فیصلہ کیا کہ جو موجودہ چیئرمین ہے جاوید غنی صاحب, ان کو ہی برقرار رکھا جائے. لیکن اس کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپریل 2021 میں ریٹائر ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں جو اگلے 3 ماہ کے اندر یہ جو موجودہ چیئرمین ہیں یا اس طریقے سے جو گورنمنٹ چلا رہی ہے ایف بی آر کو, اصلاحات ممکن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران تھینک یو, رانا صاحب تھینک یو. دیکھیں ایکچولی یہ ڈے 1 سے ہم کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے رہیں گے کہ کنسسٹنسی از نیم آف دا گیم. اگر آپ نے کنسسٹنسی نہیں رکھی اور اگر آپ نے کوشش کی کہ جی کہ کم اینڈ گو پالیسی رکھی کہ جی یہ 6 مہینے میں اس نے میرے ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں کیے, اس کو نکال دو, اس کے بارے میں اطلاع کی کہ یہ کرپٹ تھا یا کرپٹ تھی, اس کو نکال دو, یہ ڈیڈ آنسٹ ہے اس کو رکھ لو, یہ سارے مفروضات جب ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی پالیسیز کو امپیکٹ کر دیتے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ٹیم سیٹل ہوئی ہے. خود پرائم منسٹر صاحب نے خود اس ٹیم کی بڑی تعریف کی ہے ٹویٹر پہ. میں نے سنا ہے کہ کہا ہے کہ جاوید غنی صاحب بڑے آنسٹ آدمی ہیں, طارق ہدا صاحب, ڈاکٹر محمد اشفاق اور ہمارے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, یہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے جو کہ ایف بی آر میں صحیح سے اصلاحات بھی لائے گی اور صحیح کام بھی کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں اب ان کے اپنے لفظوں کو ان کو نبھانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جاوید غنی صاحب آپ ریٹائر اگر ہو جائیں اور ان کی پرفارمنس سے اگر پرائم منسٹر صاحب اگر مطمئن ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. جب آپ باہر سے چیئرمین لا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے ایکس ریٹائرڈ آفیسر کو جو کہ کمپیٹنٹ بھی ہے اور ایماندار بھی ہیں تو ہم انہیں کو چانس دیں اور انہیں کو لے کے آ جائیں. اب سارا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا ہمارے ٹارگٹ ریئلسٹک ہوتے ہیں کہ ہم اس کی پرفارمنس میجرمنٹ کریں. تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ ٹارگٹ سکتا کے ہوں. اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. آپ نے چیئرمین ایف بی آر کی بات کی ہے کہ بڑے اچھے ہیں اور اس لیے ان کو کنفرم بھی کر دیا گیا, اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ 110 دنوں کے چیئرمین ہوں گے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ شاید ان کو اس لیے کنفرم کیا گیا کہ جو ایکچولی جو لوگ ایف بی آر کو چلا رہے تھے ان کے راستے میں وہ رکاوٹیں نہیں ڈال رہے تھے. کیا یہی کرائیٹیریا تھا اپوائنٹمنٹ کا, یا واقعی وہ اتنے اچھے تھے کہ ان کو کنفرم کر دیا گیا 4 ماہ کے لیے؟ مجھے لگتا ہے رانا صاحب, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے سوچ کی کنفرمیشن کی ہوگی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شاید ان کو ایکسٹینشن دے بھی دیں گے, بیکاز کہ ان کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم ہو رہی ہے ٹیکس پیئرز کے بھی حوالے سے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ میں بھی ایک اچھا نام ہے جاوید غنی صاحب کا, اور بڑے منجے ہوئے اچھے ٹیکس کلیکٹر کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی جائیں گے اور ان کو میرا خیال ہے 1 سال یا 2 سال کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانٹریکچوئل جاب بھی مل سکتا ہے. اور میرا خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اشفاق صاحب چلیں اب ٹارگٹس پر آ جاتے ہیں. اس گورنمنٹ کو اگر اس مالی سال میں دیکھیں تو بڑی ایک کوئی 5.7% کے حساب سے انہوں نے گرو کرنا تھا ٹیکس کلیکشن کو, اور جو پہلے 6 ماہ کے جو اس مالی سال کے اعداد و شمار آئے ہیں تو ایف بی آر نے تو اپنا ٹارگٹ مس کر دیا ہے. تو آپ کیسے جج کریں گے اس ایف بی آر کی پرفارمنس کو, اور یہ کیسے ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے پھر؟ دیکھیں, ایک تو میں رانا صاحب کی سٹوری کا ہی حوالہ دے دوں گا کہ ایف بی آر اپنا فیل ٹو اچیو دا ٹارگٹ اور مس دا ٹارگٹ بائی وسکر. تو وسکر کہہ کے انہوں نے خود مکتی دے دی ہے ایف بی آر کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہمارا جب ٹارگٹ ہوتا ہے نا سالانہ, اس میں رانا صاحب تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر دیں گے, 45-55 کے بیسس پہ ہی ہم اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ پہلے 6 منتھ 45 ہوتا ہے اور آخری 6 مہینے 55 ہوتا ہے. تو اور یہ ایکسیپشن ایک لاسٹ ایئر کسی نے کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھیں کلیکشن تو کرنی پڑے گی آپ کو, اور یہ اگر آپ کی معیشت کا نچوڑ یہی ہے اگر کہ آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ فیلیور آف ایف بی آر نہیں ہوگی. میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں اور یہ میں پھر کہوں گا آپ کو کہ پھر تو یہ سیکیورٹی رسک کے مترادف ہو جائے گا, بیکاز کہ پچھلے 2 سالوں کے اگر میں ٹارگٹس کو دیکھوں اور ان کی کلیکشن کو دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ 2300 ارب کے قریب ہم نے کم ریسیو کیے ہیں ٹارگٹ سے. تو یہ تو ایک بہت بڑا آپ کا ایک ڈینٹ ہے جہاں پر ہم دیکھیں کہ کہیں آپ شرح سود میں اضافہ کر کے 1600 ارب پے کرتے ہیں اور 2200 یا 2300 ارب آپ ٹیکس کے ٹارگٹ مس کرتے ہیں تو 4000. صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ جو بات کریں آپ نے آدھی سٹوری بتا دی, باقی کی آدھی سٹوری وہ یہ ہے کہ جو ان کا بہت ہی معمولی ٹارگٹ تھا وہ مس ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ آگے ان کو 6 ماہ میں 45% کی گروتھ دکھانی ہے. تو کیا جب آپ کرونا وائرس کی صورتحال سے گزر رہے ہیں کیا ایف بی آر 45% کی گروتھ دکھا سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکس اصلاحات اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اشفاق صاحب, بریک پر جانے سے پہلے شہباز نے بھی ذکر کیا کہ اب اگلے 6 ماہ میں ان کو 45% گروتھ چاہیے, مطلب کہ کوئی 2800 ارب روپے کے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ اچیویبل ہے؟ ماضی میں جب میں دیکھوں 5 سال جب میں دیکھتا ہوں 13 سے لے کے 18 تک تو یہ ٹارگٹ اسی طریقے سے اچیو ہوئے ہیں. شہباز صاحب انڈورس کریں گے. اب دوسری انہوں نے جو بات کی ہے کہ کووڈ کی سچویشن میں اور جب دنیا کی معیشت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے
اور اس کے اوور آل امپیکٹ پاکستان پہ کیا آ سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے امپیکٹ کم سے کم ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہی نہیں ہے سوائے ٹیکسٹائل کے. اور اگر ٹیکس کلیکشن کے حساب سے میں ٹیکسٹائل کو دیکھوں تو ٹیکسٹائل صرف کنٹریبیوٹ ایکسپورٹ آپ کو کرتا ہے 1%. وہ میرا خیال ہے بہت نامنل سا ہوتا ہے. اگر 20 ارب ڈالر پہ اگر میں 18 ارب ڈالر پہ 1% دوں تو کوئی اتنا بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں آئے گا جتنے یہ میرا خیال ہے دوسرے کام کر رہے ہیں. رہا سوال یہ کہ اب یہ کس طریقے سے اپنی پالیسیز کو چلاتے ہیں اور کتنی ڈیمانڈ ریز ہو سکتی ہے اور کتنا یہ کلیکشن کر سکتے ہیں کورٹوں میں، یہ کس طریقے سے اپنی پالیسیز چلا سکتے ہیں اور بزنس فرینڈلی پالیسی کے تحت یہ کتنا پیسہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں بزنس مین. یہ تو دیکھیں روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس دینا نہیں چاہتا جب تک کہ یہ دنیا کی ایک یہ ریت ہے اور اس میں پاکستان از نو ایکسیپشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بزنس فرینڈلی ٹیکس فرینڈلی نظام لے آنا پڑے گا، اور جو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ IMF کی موجودگی میں ہم نہیں لا سکتے. یہ ٹارگٹ میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں اچیویبل ہے بھی، اور اگر صحیح معنوں میں اس کو بہت زیادہ اگر ٹائٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو، اور اگر معاملات آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے انہوں نے اکٹھا کرنا ہے تقریباً 2800 ارب روپیہ 6 ماہ میں 45% گروتھ ریٹ کے اوپر، یہ کیسے اچیویبل ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں جو میکسیمم گروتھ ریٹ آیا ہے وہ تو 22% آیا ہے FBR نے جو ٹیکس کلیکشن میں دکھایا ہے. تو آپ اسے ڈبل کی بات کر رہے ہیں، اور FBR کی جو مشینری ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو 4963 ارب ہے آپ کے خیال میں ایکچوئل کلیکشن کہاں تک رہ سکتی ہے؟ رانا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے 22% کہہ دیا، میں آپ سے بڑا مجھے پتا ہے آپ کا بڑا ماشاءاللہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، میں وہ سالانہ 22% ہے. اب آپ ایک طرف کمپیئر کر رہے ہیں آخری ششماہی کا کہ یہ 45% چاہیے، اور اگر آپ پورے سال کا کلیکشن دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس حساب سے بات کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو مجھے بتائیں، میں شاید پھر اس پہ بہترین طریقے سے انالیسس کر سکوں گا. مگر یہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہمیشہ 45-55% ہوتا ہے، اور اس مرتبہ بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ ہے کنسسٹنسی ہوگی ٹیم میں. اگر ٹارگٹ مس بھی ہوتا ہے، میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر مس بھی ہوتا ہے اور ٹیم یا پالیسی کو اگر آپ کنسسٹنٹ رکھیں گے، ٹیکس پیئر فرینڈلی پالیسیز آپ کریں گے اور ٹیکس کی لکوناس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں بھی اس سال نہیں، مگر اگر یہ پالیسی کنسسٹنٹ رہی تو اگلے سال یا اس سے اگلے سالوں میں آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا، اس کا لاس نہیں ہوگا. مگر اگر آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ فاق صاحب، آپ نے ٹیکس نظام کے اندر خرابیوں کی بات کی. ایک جو وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ظاہر ہے کہ عوام پر بوجھ پڑتا ہے ان کو کم کریں گے، لیکن اگر ان کی پرفارمنس دیکھیں تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو شیئر ہے اس میں تو اضافہ ہوا ہے، تقریباً 63% جو ہے وہ FBR انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں لے رہی ہے. تو یہاں پر کیا غلط ہوا حکومت سے؟ دیکھیں غلط کچھ نہیں ہوا. یہ میرا خیال ہے انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا شاید سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معیشت ہے جہاں پر آپ کا 38% GDP کا ڈائریکٹ ٹیکس دے ہی نہیں رہا یا انسگنیفیکنٹ دے رہا ہے ایگریکلچر اور ریٹیل اینڈ ہول سیل، تو آپ اس معیشت سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کو کار سرکار چلانے کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ جب پیسے چاہیے اور اگر آپ کو وہ ایک بڑا آپ کا حصہ ہے وہ ٹیکس دے ہی نہیں رہا، تو آپ کو تو آلٹرنیٹیولی ٹیکسز لینے ہیں نا. مگر بات یہ ہے کہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کم ہونے چاہیے، بالواسطہ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے اور بلا واسطہ کم ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرض کریں اگر آپ ایگریکلچر پہ یا ریٹیل ہول سیل پہ اگر آپ نہیں لے سکتے، دیکھیں 2 ایشوز ہیں. ایک ہے ووٹ پاور. صاحب آپ سے بالکل آخری سوال بریفلی جواب دیجئے گا. یہ جو 38% آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا GDP میں کنٹریبیوشن ہے اور ٹیکس میں نہیں ہے، چلے زراعت کو چھوڑ دیں، آئینی مسئلہ ہے. یہ جو باقی جو ٹریڈرز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیمز آتی ہیں، اس کے بعد پھر اس حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ POS پوائنٹ آف سیل لگائے گی تمام جو بڑے بڑے ریٹیل سٹورز ہیں. تو کس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے کہ وہ POS نہ لگائیں وہاں پہ؟ کس نے ان کو روکا ہے کہ جو سروسز سیکٹر ہے اس کی فلی جو ڈاکومنٹیشن یہ نہ کریں؟ رانا صاحب جہاں تک میری نالج ہے
میں آپ ہی کے شہر کی بات کروں گا، پنڈی کی اور اسلام آباد کی اور کراچی کی. یہ بہت تیزی سے جاری ہے، ہمارے کلائنٹس بھی ہیں، ہم بھی ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھیں کچھ آپ کے پرابلمز ہیں اس میں بھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں نومبر تک کی بات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم دسمبر میں لوگوں کو کافی حد تک انہوں نے کہا تھا ہم کنٹرول کریں گے. دسمبر میں کافی ریڈ بھی کی گئی ہیں، کافی پینلٹیاں بھی لگائی گئی ہیں لوگوں کو، اور کافی دکانداروں نے آپ کا POS لگایا بھی ہے. اور میرا خیال ہے کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی تھی شروع کے 15 دنوں میں. آخری 15 دنوں میں FBR کی ٹیم بڑی ایکٹیو تھی. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کوئی بھی چلیں، بہت بہت شکریہ اشفاق تولا صاحب آپ کا، آپ نے اپنے آراء سے ہمیں اپنے انفارم کیا. اس میں ناظرین جو بنیادی ہے، ابھی تک میرا خیال شاید 500 بھی ایسے بڑے بڑے ریٹیلرز نہیں ہیں جو FBR کے ساتھ پریکٹیکلی اس کے سسٹم کے ساتھ جڑ گئے ہیں. یہ میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں نومبر کے آخر تک کا، دسمبر میں کتنی پروگرس ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا لیں پچھلے 2 سال کی پروگرس سے. اور دوسری چیز یہ، وزیر اعظم پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چیئرمین لگائیں، لیکن یہ جو چیئرمین شپ ہے اس کو ایز اے بارگیننگ ٹول استعمال ہمارے خیال میں حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. جاوید غنی صاحب کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رکھنا ہے، تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آج ہی ہونا چاہیے تھا، کہ بجائے ان کو پہلے 110 دن کے لیے چیئرمین لگائیں اور پھر ان کو فردر ایکسٹینشن دے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.